رحمتیں نازل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور عذاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں۔ قوم نوح کو اللہ ہی نے عذاب کے ذریعے فی النار کیا، قوم سمود پر اللہ ہی کی جانب سے عذاب نازل ہوا، قوم موسیٰ پر، قوم بنی اسرائیل پر اللہ ہی کی جانب سے عذاب نازل ہوا۔ تو اب جہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جسے پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور وہ کون سا کام ہے جسے کرنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، ویسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی برکت ختم ہو سکتی ہے، وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ عذاب بھی من اللہ ہوتے ہیں، رحمتیں بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں اور عذاب بھی اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ بندوں پر رحم کرنا پسند کرتا ہے، عذاب دینا پسند نہیں کرتا، نازل اللہ ہی کرتا ہے مگر پسند نہیں کرتا۔ صلوات بھیجے نعرہ حیدری، نعرہ سلمان، رحمتی وہ اور سنیے گا بھئی، عذاب اللہ ہی بھیجتا ہے، اللہ ہی کی جانب سے آتے ہیں، لیکن اللہ کو بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، عذاب بھیجنا پسند نہیں۔ آپ اس کی دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ شریعت میں حکم نکاح بھی ہے اور شریعت میں حکم طلاق بھی ہے، مگر نکاح کے لیے تو آپ کو سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو غریب لڑکی کے نکاح کے معاملے میں مدد کر دے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو کسی غریب لڑکے کے لیے مہر کا انتظام کر دے اسے اتنا ثواب ملے گا۔ نکاح کے لیے تو حدیثیں ہی حدیثیں ہیں کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب، جو نکاح میں مدد کر دے اسے اتنا ثواب۔ آپ کو طلاق کے لیے ایک حدیث نہیں ملے گی کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب اور جو طلاق دلوائے اسے اتنا ثواب۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی اجازت طلاق ہے، اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں عذاب اللہ ہی کی جانب سے نازل ہوتے ہیں، ویسے طلاق کی اجازت بھی اللہ ہی کی جانب سے، مگر اللہ کو بندوں کا نکاح کرنا پسند ہے، طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل میں ثواب ہے، نماز پڑھنے کا ثواب، روزہ رکھنے کا ثواب، حج کرنے کا ثواب، پڑوسیوں کی مدد کا ثواب، رشتہ داروں سے محبت کا ثواب، ماں باپ کی اطاعت کا ثواب، لیکن طلاق میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ طلاق میں کوئی ثواب نہیں رکھا گیا ہے، طلاق کی اجازت ہے مگر اللہ طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود قرآن میں پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کے اللہ اے میرے حبیب، اگر آپ اپنی ان دو بیویوں کو طلاق دے دیجئے گا تو اللہ ان سے بہتر بیویاں دے دیں گے۔ آپ غور فرمائے آیت کا لہجہ کیا ہے، اللہ پیغمبر سے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی ان دو بیویوں کو طلاق دے دیجئے تو ہم ان سے بہتر ازواج دیں گے، بہتر بیویاں دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دے دیجئے، کہا اگر آپ چاہیں، اگر آپ طلاق دینا چاہیں، اگر آپ طلاق دے دیں۔ دیکھیں اس آیت کے ذریعے نبی کو اختیار طلاق دیا ہے، حکم طلاق نہیں دیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اللہم صلی علی محمد اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار طلاق دیا، حکم طلاق نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ باقی لیجیے نبی فوراً آپ طلاق دے دیے، کہا اگر آپ طلاق دے دیں، اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو آپ دے دیں، ہم اس سے بہتر بیویاں دے دیں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ فوراً طلاق دیجیے۔ اختیار طلاق دیا گیا نبی کو، حکم طلاق نہیں۔ بھائی اختیار و حکم میں فرق ہوتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو حکم بھی دیے ہیں اور اختیار بھی دیا ہے۔ حکم کہاں دیا ہے؟ جب اہل بیت کی مودت کا معاملہ آیا تو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ چاہو تو اہل بیت کی مودت کا سوال کرو چاہے نہ کرو، وہاں حکم دیا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کہہ دیجئے میں کوئی سوال ہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ تو جب اہل بیت کی مودت کا معاملہ آیا تو اللہ نے حکم دیا، اختیار نہیں۔ بھائی خیبر میں مولا علی کو پکارنے کے لیے اختیار نہیں دیا، وہاں بھی حکم دیا، وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ چاہو تو علی کو بلاؤ چاہے نہ بلاؤ، چاہے تو علی کو پکارو چاہے نہ پکارو، وہاں حکم دیا گیا کہ نہ دے علی بات بھیجے محمد۔
محمد وآل محمد. بھائی مولا علی کو پکارنے کے لیے بھی نبی کو اللہ نے حکم دیا، اختیار نہیں. اہل بیت کی مودت کے لیے بھی حکم دیا، اختیار نہیں. سب کو جانے دیجئے جب غدیر کا میدان آیا تو میدان غدیر میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا تھا کہ چاہو تو علی کو ہاتھوں کو اٹھاؤ چاہے نہ اٹھاؤ، چاہو تو اعلان ولایت فرماؤ چاہے نہ فرماؤ، چاہے من کو تو مولا ہو بہادر علی مولا کہو چاہے نہ کہو. وہاں بھی حکم دیا گیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، کہ آپ علی کی ولایت کا اعلان پہنچا دیجئے، اگر نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. تو بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اہل بیت کی مودت کے لیے اللہ نے نبی کو حکم دیا، اختیار نہیں. مولا علی کو پکارنے کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں. مولا علی کی ولایت کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں. مگر طلاق کے لیے حکم نہیں دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو آپ طلاق دے دیں. بھائی اختیار اور حکم کا فرق یہ ہے کہ اللہ حکم وہاں دیتا ہے جہاں اس کی پسند ہوتی ہے. بھائی جہاں اللہ کی پسند ہوتی ہے وہاں حکم دیا جاتا ہے، اور جہاں بندوں کی پسند کا معاملہ ہوتا ہے وہاں اختیار دیا جاتا ہے. بھائی جہاں اللہ کی پسند ہو وہاں حکم ہوگا، اور جہاں معاملہ بندوں کی پسند کا ہو وہاں اختیار ہوگا. بھائی اللہ نے نبی کو اختیار طلاق دیا، حکم طلاق نہیں دیا کہ اگر آپ چاہیں تو طلاق دے دیں. اختیار دے کے بتایا کہ طلاق دینا بندوں کو پسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. صلوات اور پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. آج ہمیں ادھر دکھائیں کافی. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ سلوان. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت میں نکاح کا حکم بھی اور طلاق کا بھی، مگر بالکل آخری حالات جب کوئی راستہ میں جول کا نہ رہ جائے تب بالکل آخری حد میں اختیار طلاق دیا کہ اب طلاق دے دو. لیکن طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں، نکاح کرنا پسند ہے، طلاق پسند نہیں ہے. ویسے ہی اللہ کو بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے. اور جب آخری منزل آتی ہے تب عذاب بھیجا جاتا ہے. اب قرآن میں عذاب کے قانون کیا ہیں؟ تو قرآن میں قانون عذاب یہ ہے کہ اللہ یا تو عذاب تب بھیجتا ہے جب کوئی نبی بد دعا کرے، یا تو اللہ عذاب تب بھیجتا ہے جب کوئی نبی بد دعا کرے، اور یا اللہ عذاب تب بھیجتا ہے جب کوئی بدبخت اپنے لیے عذاب کی طلب کرے. بھائی یا تو نبی بد دعا کرے گا تو اللہ عذاب بھیجے گا، اور یا کوئی اپنے لیے عذاب کی بد دعا کرے گا تو اللہ عذاب بھیجے گا. آپ دلیل پوچھئے تو جناب نوح کی قوم پر عذاب تب آیا جب جناب نوح نے بد دعا کی، اور میدان غدیر کے بعد حارث پر عذاب تب آیا جب حارث نے اپنے لیے عذاب کی ڈیمانڈ کی. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد.